اللہ تبارک و تعالی زمانے کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ یہاں زمانے سے مراد شب و روز کی یہ گردش اور اس کا عدل بدل ہے، کبھی دن کبھی رات، کبھی صبح کبھی شام، کبھی اندھیرا کبھی روشنی۔ یہ رب کے وجود کی نشانیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر نشانیاں۔ کبھی دن لمبا رات چھوٹی، کبھی رات لمبی دن چھوٹا، یہ گردش ایام ہے۔ اور زمانہ وہ چیز ہے، وقت وہ چیز ہے کہ جس میں یہ سارے تصرفات ہوتے ہیں، ایمان، عمل صالح، حق بات کی تلقین اور صبر کی تلقین، ان سب کا تعلق زمانے کے ساتھ ہے۔ اور زمانہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لا تسبوا الدہر، زمانے کو گالی مت دو۔ ہم جو کہتے ہیں نا زمانہ خراب ہو گیا ہے، یہ بڑا غلط جملہ ہے۔ زمانہ نہیں خراب، زمانہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیدا کرتا ہے، زمانہ ٹھیک ہے، لوگ خراب ہو گئے ہیں، لوگوں کی ترجیحات تبدیل ہو گئی ہے۔ تو فرمایا لا تسبوا الدہر، زمانے کو برا بھلا نہ کہو، زمانے کو گالی نہ دو، فإن اللہ هو الدہر، اس لیے کہ اللہ ہی زمانہ ہے، اور اللہ ہی زمانے کا مطلب کیا ہے؟ متصرف الدہر، گویا کہ زمانے کو الٹنے والے، الٹ پھیر کرنے والی ذات یہ اللہ تبارک و تعالی کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی زمانے کی قسم اور اس کی عظمت کو بتلانا، ظاہری بات ہے جس چیز کی قسم اٹھائی جاتی ہے وہ چیز عظیم ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ زمانے کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں، حالانکہ اللہ کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا بغیر قسم کے بھی فرمان ہے کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اور الانسان گویا کہ بنی نوع انسان مکمل سارے کے سارے خسارے میں ہیں۔ بس جس بندے میں یہ چار صفات ہیں وہ اس خسارے سے بچا ہوا ہے، سر تا سر گھاٹے میں ہے۔ وہ کون ہے؟ نمبر ایک ایمان، جس آدمی کے اندر ایمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تصدیق کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب مانتا ہے، اور سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانتا ہے۔ اور یہ ماننا اس کا دل سے ہو، زبانی کلامی نہ ہو، بلکہ دل سے وہ مانتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، اور دل سے مانتا ہے کہ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہے، ہمارے پیغمبر ہے، اور ہم اس کے امتی ہیں۔ دوسری چیز ہے اعمال صالحہ، نیک اعمال۔ ایک فعل ہوا کرتا ہے، فعل کہتے ہیں عربی میں، یہ بھی کام کو کہتے ہیں، لیکن فعل کوئی بھی فعل اس کو، لیکن عمل عربی میں اس فعل کو کہتے ہیں کہ جس میں تھوڑی سی مشقت ہو، جو نفس کے خلاف ہو۔ اس لیے فعل صالح کہیں قرآن نہیں بتاتا، بلکہ کہتا ہے قرآن جہاں بھی کہتا ہے عمل صالح، اور عمل صالح میں مشقت ہوتی ہے، تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، نفس کو، جان کو، انسان کو اس میں تکلیف ہوتی ہے، مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ تو دوسری چیز ہے ایمان کے بعد اعمال صالحہ، اور یہی دو چیزیں ہیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی بار بار فرماتے ہیں ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، کہ کسی آدمی کا ایمان ہو اور ایمان کے بعد اعمال صالحہ ہو، نیک اعمال ہو، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔ تیسری چیز بتائیے حق بات کی تلقین۔ حق در حقیقت شریعت ہے،
گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جن چیزوں کے کرنے کا حکم ہے وہی حق ہے، چاہے اس کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے، چاہے اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، چاہے اس کا تعلق معاشرت کے ساتھ ہے، چاہے اس کا تعلق معاملات کے ساتھ ہے، یہ ساری چیزیں جس کا تعلق شریعت کے ساتھ ہے وہ حق ہے، ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے ہیں۔ اور چوتھی چیز بتائی ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ یہ چار چیزیں ہیں جن میں یہ چار اوصاف ہیں، چار صفتیں ہیں، وہ خسارے سے بچا ہوا ہے، وہ نقصان سے بچا ہوا ہے، ورنہ انسان خسارے میں ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نفس کے ساتھ جو مجاہدہ بندہ کرتا ہے، مجاہدے کے اور جہاد کے 4 درجات ہیں، اور جو بندہ ان 4 درجات کو حاصل کر لیتا ہے نفس کے ساتھ مجاہدے کے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ربانیین میں سے قرار دیتے ہیں، اور جو اپنے نیک بندے ہیں ان نیک بندوں میں سے اس کو شمار کر دیتے ہیں۔ وہ جو 4 درجات ہیں ان میں پہلا درجہ یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنے نفس کو اس بات پر کنٹرول کرے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہدایت ہے اس ہدایت کو قبول کر لے۔ یہ پہلا درجہ ہے نفس کے ساتھ مجاہدے کے، نفس کے ساتھ جہاد کا۔ اور یہ جو نفس کے ساتھ جہاد ہے یہ بڑا سخت جہاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک مہاجر وہ ہوتا ہے کہ جو ہجرت کر کے دارالحرب سے دارالاسلام کی طرف جاتا ہے، اور ایک مہاجر وہ ہوتا ہے کہ جو ہجر مانا اللہ، کہ ہر اس کام کو چھوڑ دے جس کو اللہ نے منع فرمایا ہے، یہ مہاجر ہے۔ اور ہجرت یہ جہاد کی پہلی سیڑھی ہے، پہلا سٹیپ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جہاد تب تک نہیں کیا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں کی۔ تو ہجرت پہلی سیڑھی ہے۔ تو یہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ نفس کو اس بات پر مجبور کیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت دی گئی ہے اس ہدایت کو نفس قبول کر لے۔ اور وہ ہدایت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر اس کو یقین ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ ہے، اور اس وحدانیت کے بعد سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اس کو یقین ہو جائے۔ تو یہ نفس کے ساتھ پہلا جہاد ہے۔ نفس کے ساتھ جو دوسرا جہاد ہوتا ہے جب بندہ کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد، محمد الرسول اللہ کو تسلیم کرنے کے بعد انسان کے جسم پر کچھ تقاضے یہ واجب ہوتے ہیں، لازم ہو جاتے ہیں۔ ان تقاضوں پر عمل کرنا اور نفس کو اس پر مجبور کر دینا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت کا یقین۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات، نماز پڑھنے کا حکم ہے، روزے رکھنے کا حکم ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم ہے، حج کی ادائیگی کا حکم ہے، اور یہ سارے احکامات ہیں۔ پھر معاشرت آپ کی جتنی بھی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو کہ آپ کا اپنے پڑوسی کے ساتھ معاملہ کیسا ہے، آپ کا اپنے رشتہ دار کے ساتھ معاملہ کیسا ہے، والدین کے ساتھ آپ کی معاشرت کیسی ہے، ان کے ساتھ رہن سہن، ان کے ساتھ سلوک آپ کا کیسا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ یہ وعامل الصالحات، یہ نیک اعمال ہے۔ نیک عمل عام طور پر ہم یہی سمجھتے ہیں کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ 4 نیک اعمال ہے۔ نہیں، یہ معاشرت بھی نیکی ہے۔ اسی طرح آپ کا اخلاق کیسا ہے، لوگوں کے ساتھ آپ کا بیہیویئر کیسا ہے، لوگوں کے ساتھ آپ معاملات کرتے ہیں، معاشرت کرتے ہیں، ملتے ہیں، خندہ پیشانی سے ملتے ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مسکراتے تھے، یعنی آپ سے زیادہ
ہنستے نہیں تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ جو معاملہ، لوگوں کے ساتھ جو آپ کی معاشرت، اس کا مقام اور مرتبہ یہ تھا کہ ہر صحابی یہ سمجھتا تھا کہ رسول اللہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اب دیکھو یہ اتنے 1,24,000 صحابہ میں جو کم و بیش یہ بیلنس رکھنا کہ ہر صحابی یہ سمجھ رہا ہے کہ آپ کی محبت سب سے زیادہ مجھ سے ہے، یہ کمال نہیں، یہ کمال کے اخلاق ہے۔ اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ مقام پر۔ کوئی آیا، آپ نے کہا یہ اپنے قبیلے کا سب سے برا آدمی جو آ رہا ہے، آیا، آگے آپ ملے، اٹھے، خندہ پیشانی سے ملے، سلام کیا، بٹھایا، خندہ پیشانی سے بات کی، پیار محبت سے بات کی۔ وہ شخص جب چلا گیا، جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے پوچھا، اللہ کے رسول آپ نے تو اس کے بارے میں کہا کہ یہ برا آدمی ہے اور اس کے کام ٹھیک نہیں ہے، اور حقیقت بھی یہی تھی، لیکن آپ جب ملے تو آپ ایسے ملے جیسے وہ کوئی بہت ہی اچھا آدمی ہو، اور آپ پیار سے ملے، محبت سے ملے، ہنس کے ملے، مسکرا کے ملے۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت عائشہ، مجھے اللہ تبارک و تعالی نے متعنت یعنی درشت روح اور درشت خوب کہ میرے ماتھے پہ بھی 12 بج رہے ہو اور بات بھی میری ایسی ہو کہ جو سخت ہو، مجھے اللہ نے ایسا بنا کے نہیں بھیجا، بلکہ مجھے تو وَلَكِنْ بَعَثَنِي مُعَلِّمًا مُيَسِّرًا، مجھے تو اللہ تبارک و تعالی نے معلم بنا کر بھیجا ہے اور میسر، لوگوں میں آسانیاں بانٹنے والا۔ تو یہ اعمال صالحہ، یہ اس میں بڑی وسعت ہے، یہ سارے اعمال صالحہ ہے کہ آپ کی عبادات، معاشرت، معاملات، یہ ساری چیزیں، اخلاق، یہ سب شریعت کے مطابق ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑھ کر معاشرت، حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، کبھی کوئی کام کرنے کا کہا میں نے نہیں کیا، آپ نے کبھی نہیں کہا کہ تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ کوئی کام نہ کرنے کا ہوتا تھا، میں کر لیتا تھا، آپ نے کبھی نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا۔ حضرت انس کہتے ہیں میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام سے بھیجا اور دل میں تھا کہ میں جاؤں گا یہ کام کرنے کے لیے، لیکن ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے نہیں جانا۔ بچے تھے اور بچپن ہی میں والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگا دیا تھا، چنانچہ میں جب باہر گیا تو دل میں تھا کہ میں نے جانا ہے، آپ کو کہا نہیں جاؤں گا، باہر گیا دیکھا بچے کھیل رہے تھے۔ اب بچے جب کھیل رہے ہو اور بچہ گزر رہا ہو ساتھ میں تو ظاہر بات بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے، وہ کھیلنے لگے۔ کہتے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، مجھے پیچھے سے پکڑا، کہتے ابھی تک آپ گئے نہیں؟ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں جا رہا ہوں۔ کہتے میں چلا گیا ہوں اور میں دیکھ رہا تھا آپ کو، آپ مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے، یعنی غصے کا اثر بھی نہیں دکھایا۔ یہ ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کہ نیک اعمال، عمل آپ کا نیک ہو۔ اب ظاہری بات ہے یہ ساری چیزیں ہیں، اس میں مشقت ہے، یہ ویسے نہیں ہے اب یہ بیٹھ رہے ہیں ویسے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ فعل ہے۔ لیکن اگر آپ باقاعدہ مسجد میں آ کے نماز کے لیے بیٹھے تو اب یہ فعل نہیں ہوا، اب یہ فعل سے نکل کر کے اس میں چلا گیا، عمل میں چل گیا، اور عمل صالح۔ تو یہ دوسرا درجہ ہے نفس کو کنٹرول کرنے کا۔ پہلا کہ بھائی آپ ہدایت پر اپنے نفس کو کنٹرول کر لیں، ایمان پر کنٹرول کر لیں، اور ایمان کے بعد جو ایمان کے تقاضے ہیں اس پر اپنے نفس کو کنٹرول کر لیں، اور آپ نے دین سیکھ لیا، سیکھ کے عمل خود کر لیا۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کہ جو دین آپ نے سیکھا، جو اخلاق آپ نے سیکھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات آپ نے سیکھ لیے، اب دوسروں کو اس کی تلقین کرنا، نفس کو اس بات پہ ابھارنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر،
اور یہ آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے. کسی کے پاس جا کے اس کو یہ کہنا بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا چلو نماز کے لیے چلتے ہو، کہتے جاؤ اپنا کام کرو. بھائی تمہاری کیا ذمہ داری ہے؟ آپ کو کس نے میرے اوپر نگہبان بنا دیا، ذمہ دار بنا دیا؟ آگے سے برا بلا بھی سننا پڑتا ہے، آگے سے گالی گلوچ بھی لوگ کرتے ہیں. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جو آپ کو اللہ نے علم دیا، نفس کو اس بات پر مجبور کرنا اور نفس کو اس بات کا پابند بنا لینا کہ آپ کے پاس جو علم ہے وہ علم دوسروں میں تقسیم کر دے، دوسروں تک وہ پہنچا دے. یہ ذمہ داری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بلغوا عنی ولو آیا، اگر کسی کے پاس ایک آیت بھی ہے تو دوسروں تک پہنچاؤ. پچھلی امتوں میں انبیاء علیہ السلام یکے بعد دیگر ہے ان کا آنا، لیکن اس امت میں نبی کوئی نہیں ہے. اس امت کا ہر بندہ نبی کے کام کا ذمہ دار ہے. اور یہ وتواصوا بالحق کہ آپ حق بات کی، جو شریعت کے احکامات ہے، شریعت کے احکامات کی دوسروں کو وصیت کرنا. اب دیکھو یہ جو تواصوا ہے نا، یہ عربی گرامیٹیکلی یہ باب مفاعلہ ہے، اور باب مفاعلہ میں وہ تمام کام جانبین سے ہوتے ہیں. یعنی جیسے مقابلہ جانبین سے ہوتا ہے، اسی طرح مناظرہ جانبین سے ہوتا ہے، معانقہ جانبین سے ہوتا ہے، مصافحہ جانبین سے ہوتا ہے. تو یہ جو مواسات ہے، تواسی ہے، یہ بھی جانبین سے ہوگا. مطلب ہے ایک مسلمان دوسرے کا خیر خواہ اور دوسرا مسلمان پہلے کا خیر خواہ. کچھ علم اس کے پاس ہے، کچھ علم اس کے پاس ہے، یہ اس کو اپنا علم منتقل کرے گا اور یہ اس کو اپنا علم منتقل کرے گا. یہ وتواصوا بالحق ہے. جب تک یہ نہیں آئے گا انسان خسارے میں. ان الانسان لفی خسر، جب تک یہ جذبہ نہیں آئے گا اور معاشرے میں یہ بات پنپے گی نہیں، اس وقت تک انسان. اور یہ تواصوا وصیت ہمیشہ اسی کے لیے کی جاتی ہے کہ جس کے لیے دل میں خیرخواہی کا جذبہ ہو. کوئی بندہ فوت ہو رہا ہے تو فوت ہوتے ہوئے دیکھو یہاں لفظ وصیت کا استعمال کیا گیا کہ کوئی بندہ فوت ہو رہا ہے، ایک بندے کے لیے وصیت کر رہا ہے کہ بھئی میرے مال میں سے اتنا اس کو دے دیا جائے. تو یہ وصیت اس کے لیے یہ کر رہا ہے کہ جس کے ساتھ خیرخواہی ہے، جس کے ساتھ تعلق ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کو مجھ سے فائدہ حاصل ہو. تو یہاں پر بھی وتواصوا کے صاحبی ایمان کو اور مومنوں کو آپس میں اس طرح ہونا چاہیے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حق بات، شریعت کی بات اس انداز سے ایک دوسرے کو کنوے کرے کہ اس میں خیرخواہی والا ایلیمنٹ ہو، خیرخواہی والا جذبہ ہو. یہ نہ ہو کہ بھئی اس کو لوگوں کے سامنے خراب کرنے کا مقصد ہو کہ بھئی یہ لوگوں کے سامنے اس کی بےزتی ہو. نہیں، وتواصوا بالحق. اب جب یہ تیسرا درجہ ہے نفس کو اس کا خوگر بنانا. اور جب آپ امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں، تو اس میں مشکلات آتی ہے، تکالیف ہے، برائیاں ہیں. دیکھو سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی داعی دنیا میں نہ آیا نہ آئے گا. آپ سے بڑھ کر کوئی اعمال کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، امانت کے اعتبار سے، دیانت کے اعتبار سے، جس کو بطور نمونہ کے قرآن اللہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس طرح کا کوئی آیا نہیں. لیکن آپ بھی جب باہر نکلے ہیں حق بات کی وصیت کے لیے تو آپ کو برا بھلا کہا گیا، آپ کو پتھر مارے گئے، آپ کو نعوذ باللہ مجنون کہا گیا، آپ کو پاگل کہا گیا، آپ کو ساحر نعوذ باللہ کہا گیا. یہ ساری تکالیف آپ نے اٹھائی. اب اس ساری تکالیف جب بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو اب دو ہی راستے ہیں. ایک تو راستہ یہ ہے کہ بندہ کام چھوڑ دے، اور دوسرا ہے کہ صبر، استقامت اور تحمل کے ساتھ اپنے کام کو جاری رکھے. اس لیے
چھوٹی چیز جس پہ اپنے نفس کو خوگر بنانا ہے، نفس کو مجاہدے پر مجبور کرنا ہے، وہ ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کی تلقین ایک دوسرے کو کرنی ہے کہ صبر 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 وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ۔ اور یہ جو صبر ہے نا، یہ جو آخری درجہ ہے، آخری جو بات ہے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، جو بندہ صبر کر لے اور آگے معاف بھی کر دے، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ جوانوں کے کام ہے، یہ ہمت والوں کے کام ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا ہمت والا وہ آدمی کہ جس کو کسی نے گالی دے دی، برا کہہ دیا، اٹھا کے پٹک دیا، ہم کہتے ہیں بڑا با ہمت آدمی ہے۔ قرآن کہتا ہے نہیں، یہ ہمت والا نہیں ہے، یہ پہلوان نہیں ہے۔ حدیث میں رسول اللہ فرماتے ہیں لیس الشدید بالسرعہ، کہ پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو طاقتور ہے، قوت والا ہے، اگلے کو پچاڑ کے رکھ دے۔ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، جو غصے کے وقت اپنے نفس کو کنٹرول کر لے، یہ سب سے بڑا پہلوان ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ، جو صبر کر لے، وَغَفَرَ، اور معاف کر دے، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ امور میں سب سے عزم والا کام ہے، عزم والا، ہمت والا کام ہے، اور بڑا مشکل ہے۔ اس لیے اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ صبر کا بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ صابرین کو اللہ تبارک و تعالی بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیجیں گے۔ تو یہ چار کام، ایمان، یہ پہلا نفس کو اس پر مجبور کرنا، عمل صالح دوسری چیز ہے، اور حق بات کی تلقین کے لیے نفس کو لگانا اس کام پر، یہ تیسرا کام ہے۔ اور وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور اس میں جو تکلیف اور مشکل آئے اس پر صبر کی تلقین کرنا نفس کو، اور اپنے نفس کو نیچا کرنا اور تواضع اس کو سکھانا، یہ چوتھا کام ہے۔ جو بندہ یہ چار کام کر لے، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا نام اللہ ربانیین میں لکھ دے گا۔ جس کو ربانیین، رب والا، اللہ والا، یہ اللہ والے میں سے اللہ تبارک و تعالی اس کو شمار کر دیں گے۔ تو یہ مختصر سی صورت میں بڑے جامع کلمات کے ساتھ گویا کہ پورے دین کا، چنانچہ بعض علماء کہتے ہیں کہ جو صرف سورہ عصر پر عمل کر لے اس کے لیے باقی کسی چیز پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سورہ عصر ہی اگر قرآن کی صرف اللہ یہ ایک ہی سورت اتار دیتے تو یہ ایک سورت بھی کافی تھی امت کو راہ راست پر لانے کے لیے۔ یہ مختصر سی سورت میں اتنے جامع انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے پورا دین سکھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو آخری بات کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب آپس میں ملتے تھے نا، حدیث میں آتا ہے، تو ملتے وقت وہ دونوں فریقین ایک دوسرے کو سورہ عصر ضرور سنایا کرتے تھے۔ یعنی گویا کہ ملنے کے بعد السلام علیکم کہہ دیا، السلام علیکم کہنے کے بعد والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ ایک دوسرے کو سنا دیتے تھے۔ سنانے کے بعد پھر الوداعی سلام کرتے تھے، یعنی الوداع تب تک نہیں کہتے تھے جب تک کہ سورہ عصر ایک دوسرے کو نہ سنا لیتے تھے، تاکہ یہ گویا کہ آپس میں جو وتواصوا بالحق ہے اور وتواصوا بالصبر ہے، گویا کہ یہ تلقین، اور اس کے پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 1 منٹ بھی نہیں لگتا۔ 1 منٹ میں بندہ دوسرے کو سورہ عصر سنا دے، اور گویا کہ یہ ایک تکرار بھی ہو یا دہانی بھی ہو، اور اس پر عمل کی دعا بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔